شہر مظفر آباد کا ایک نہایت دلکش منظر. اگر ہم اس شہر کو کسی بھی اطراف سے کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو یہ جنت نظیر ہی لگتا ہے، سوائے یہاں کے موسم کے. موسم گرمیوں میں خاصا گرم رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی جغرافیائی ساخت، ٹوپوگرافی، یہ چیزیں سب کچھ دیکھیں، ہرے بھرے جو پہاڑ ہیں تو اور ان میں مکانات جس طرز کے بنے ہوئے ہیں، یہ مکانات اپنے اندر جیسے بہت سے اسرار لیے ہوئے ہوں. حالانکہ سب گھروں میں انسان رہتے ہیں اپنے دکھوں سکھوں کے ساتھ اور اپنی زندگی کی تلخ و شیریں حقائق کے ساتھ، لیکن یہ پہاڑی وادیوں میں جو گھر ہوتے ہیں وہ خواہ مخواہ انسان کو پراسرار لگنے لگ جاتے ہیں. تو خدا کرے یہاں کے بسنے والے اپنی زندگیوں میں شیرینیاں اور خوشیاں ہی دیکھیں، تلخیاں اور ناگواریاں جو ہیں، دشواریاں، ان سے خدا ان کو محفوظ و مامون رکھے. آمین. دوستو، آپ کو مظفر آباد شہر کی جو سب سے بڑی انفرادیت ہے اور سب سے بڑی رعنائی ہے وہ دکھا رہے ہیں. دیکھیے گا کہ شہر جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے، شہر کے بیچوں بیچ ہر طرف دریائے جہلم پوری روانی کے ساتھ گزر رہا ہے. شاید ہی کسی موسم میں اس کی روانی میں کوئی کمی آتی ہو، اس کی جولانی میں کوئی زوال آتا ہو. لیکن یہ ہے کہ آپ شہر کے اس طرف دیکھیں، پہاڑ کے ساتھ ساتھ یہ بستیاں، یہ رہائشیں، یہ آبادیاں، یہ مکانات، یہ آشیانے، یہ کاشانے، یہ گلستان، یہ لوگوں کے مسکن، یہ لوگوں کی جنتیں. آپ دیکھتے چلیے، آپ کو یہ شہر ہر طرف سے ایک نت نئی رعنائی کے ساتھ جلوہ گر نظر آئے گا. میں کہتا ہوں کہ عروس البلاد مظفر آباد ہی کو کہیے. کسی اور شہر میں اس درجہ رعنائیاں یکجا نہیں ملیں گی. لوگ یہاں کے تعاون کرنے والے، میٹھا بولنے والے، اور ہاں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھاؤتاؤ میں یہ ذرا تھوڑا سا جلال دکھا جاتے ہیں. تو ہمیں آپ کو یہ شہر کا دوسرا رخ ہے. ادھر آپ دیکھیے، بلند و بالا پہاڑ یہاں بھی، اور ان پہاڑوں پر یہ نہیں ہے کہ سنگلاخ ہیں یہ یا بے آب و گیا ہیں، بلکہ ہرے بھرے درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں ہر طرف سے. اور دریا کے آر پار دونوں طرف پختہ سڑکیں، بہترین سڑکیں، اور ٹریفک کہیں جام نظر نہیں آتی. یہاں ٹریفک جام کا کبھی آپ کو سامنا نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے آزاد کشمیر کا کیپٹل سٹی. وی آر پراؤڈ آف بینگ کشمیریز اینڈ وی آر پراؤڈ آف بینگ کیپٹل، بیوٹیفل کیپٹل لائک مظفر آباد. جیے کشمیر، جیے پاکستان. مظفر آباد شہر رات میں کیسا دکھتا ہے، ایک جھلک یہ ذرا دیکھیے گا. یہ ایک طرف یعنی دریائے چناب کے اس طرف مغربی جانب کا جو شہر ہے، یہ سارے کا سارا چونکہ پہاڑ پہ بسا ہوا ہے، اور بہت تھوڑا اس کا حصہ ہوگا جو میدانی علاقے میں، یعنی نسبتاً کوئی 20-30% میدانی ہوگا میرے اندازے سے. اور چاروں طرف باقی شہر جو ہے اپنے مضافات اور نواحی بستیوں سمیت جو ہے یہ بسا ہوا ہے پہاڑوں پر. تو یہ رات میں اس کی دید جو ہے اور بھی دیدنی ہو جاتی ہے، دلکش ہو جاتی ہے اور منموہنی ہو جاتی ہے. نہایت پیسفل، بہت پرامن اور بڑا فرینڈلی اور پیس لونگ لوگوں کا شہر ہے. آپ رات کے کسی بھی وقت میں یہاں پہ گھوم رہے ہیں، کھانا کھانے چلے گئے ہیں، سیر پہ چلے گئے ہیں، واک پہ نکل گئے ہیں، تو کہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ موبائل سنیچ ہو جائے گا
یا آپ سے کوئی رہزنی کی واردات ہو جائے گی یا خدا نخواستہ کسی سے کوئی ناخوشگوار کوئی معاملہ پیش آ جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ دیکھیں یہ نیچے شہر کے بیچوں بیچ جو سڑک جاتی ہے اس پر ٹریفک رواں دواں ہے. اگرچہ بہت رات کو بہت دیر گئے تک جاگنے والے لوگ یا رات کو دیر گئے تک چہل پہل تو وہ اسلام آباد یا کراچی یا لاہور کی طرح نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے اپنی ایک انفرادیت اور اپنا ایک مزاج رکھتا ہے. تو مظفر آباد جو ہے چونکہ ہمارے پاکستانی کشمیر کا، میں تو کہتا ہوں سارا کشمیر پاکستانی ہے، کیونکہ حال ہی میں ایک مثال کے ساتھ تاریخ کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ نظریہ بڑی طاقت ہوتا ہے. بنگلہ دیش کی مثال کے ساتھ تو کشمیر کے ساتھ تو نظریے کے علاوہ تاریخ، جغرافیہ، کلچرل، ریشیل، معلوم نہیں کیا کیا رشتے ہیں. تو لگ بھگ وہی لوگ کشمیر سے اس طرح پنجاب اور کے پی میں، خاص طور پر پنجاب میں بستے ہیں. وہی قبائل، وہی اقوام، وہی لوگ، کمیونٹیز جو ہیں اس طرح بستی ہیں. زبان کا بھی کافی اشتراک ہے. خاص طور پر اہل پنجاب اگر کشمیر میں آ جائیں، مظفر آباد میں، آزاد کشمیر میں، کہیں بھی، تو انہیں یہاں کے لوگوں کی بولی، زبان، بھاشا سمجھنے میں بار برابر دقت بھی میرے خیال سے محسوس نہیں ہوتی. البتہ اردو بولنے والے طبقے کو یا پختو بلوچی ان کو ممکن ہے کچھ تھوڑی بہت دقت پیش آتی ہو، اور آتی ہوگی کیونکہ زبان کا اشتراک زیادہ پنجابی کے ساتھ. یہاں بولی جانے والی زبانوں میں پہاڑی، گوجری، ڈوگری اور اس طرح کی کچھ، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں یہ زبانیں ساری، پنجابی، گوجری، پہاڑی، ڈوگری وغیرہ، تو یا پٹھواری کہہ لیں. تو یہ اس شہر کی کہہ لگے ایک جھلک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہیں وہ رہائشیں خاصی جدید طرز کی بھی ہیں اور جو روایتی طرز کی عمارات ہیں، رہائشی عمارات، وہ بھی ہیں. تو ڈائیورسیفائڈ کہہ لیں مزاج ہے شہر کا ہر اعتبار سے. تو ڈائیورسٹی ہی اس کی بیوٹی ہے، اور بھی بہت سی بیوٹیز ہیں، بہت سی رانائیاں ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ متنوع رانائیوں کا ایک آمیزہ ہے شہر مظفر آباد. سلامت رہے، جیے کشمیر، جیے پاکستان.